اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے بلکہ 2-3 ہفتوں سے تقلید اور اخباریت کی بات چل رہی تھی۔ پھر کل یعنی لاسٹ ویک جو سٹارٹ لیا تھا ہم نے تقلید کے احکام کو سٹارٹ کیا تھا۔ پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں تقریباً بیان کر دیا کہ کسی کی بھی آپ توضیح المسائل اٹھائیں گی تو یہ پہلا مسئلہ وہاں پر دیا ہوا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، ضروریات دین میں تقلید نہیں ہوتی، باقی جو ان کے علاوہ فرعی احکام ہیں اس میں یا انسان کو چاہیے کہ مجتہد ہو یا محتاط ہو یعنی احتیاط پر عمل کرنے والا ہو، یا مقلد ہو یعنی تقلید کرنے والا ہو۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی اس لیے کہ اصول دین میں انسان کو یقین چاہیے ہوتا ہے اور تقلید انسان کو یقین تک نہیں پہنچاتی ہے، تو جو چاہیے وہ تقلید سے حاصل نہیں ہوتا اور جو حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہاں پر تقلید صحیح نہیں ہے، یعنی جگہ نہیں ہے وہ تقلید کی اصل میں۔ اور ضروریات دین میں تقلید نہیں ہوتی اس لیے کہ ضروریات دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کو تمام لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں، سب کے لیے نون ہے۔ اور تقلید کے لیے کیا کہا تھا؟ تقلید کیا ہوتی ہے؟ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرے، تو یہ تو سب جاننے والے ہیں۔ بھائی نماز واجب ہے کس کو نہیں معلوم؟ آپ کسی بچے کو بھی پکڑیں گی تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ اسلام میں نماز، چاہے اس کو نماز پڑھنا نہ آتی ہو کیا نہ، لیکن بالآخر یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ہر فرد کو، یعنی کوئی بھی مسلمان فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اسلام کا دعوے دار ہو اور نماز کو نہ مانتا ہو۔ ہاں جس طرح مثلا حالانکہ میں نے معلومات کی نہیں ہے، تحقیقات کی نہیں ہے، جس طرح مثلا اسماعیلی جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی نماز کا، لیکن بالآخر نماز وہ بھی مانتے ہیں، اب طریقہ کچھ اور نکالتے ہیں یا کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بالآخر نماز کے وہ بھی قائل ہو گئے۔ اسی طریقے سے روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے یعنی جو موٹی موٹی چیزیں جس کو آپ کہیں جو اسلام کے ٹائٹلز ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے ہیں، جس کو تمام مسلمان مذاہب اور اسلامی فرقے جو ہیں وہ مانتے ہیں، کوئی بھی ان کا منکر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو وہاں پہ بھی کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے نون ہے، تو ان نون کا نون کی طرف رجوع کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یعنی نون کا نون کی طرف رجوع کرنا، وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ نون کا نون کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے، یعنی یہ معقول چیز نہیں ہے۔ جب مجھے معلوم ہے تو میں کیوں پوچھوں گا کسی اور سے، ٹھیک ہے؟ تو اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، ضروریات دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے علاوہ باقی نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، وقت کا تعین کیسے ہوگا، کیا ہے وقت، 10 منٹ پہلے ہے 10 منٹ بعد میں ہے، یہ ساری وہ ہیں، یہ جزئی مسائل ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فرعی مسائل ہیں، مسائل فرعیہ شرعیہ، مسائل فرعیہ شرعیہ، شریعت کے فرعی مسائل ہیں۔ ان کے اندر یہ 3 میں سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ یا مقلد ہو یا محتاط ہو یا مجتہد ہو۔ اچھا دیکھیں 3 آپشن ہیں، تقلید منحصر آپشن نہیں ہے، تقلید منحصر آپشن نہیں ہے۔ کسی کو تقلید سے چڑ ہے، نہیں اچھی لگتی تو نہ کرے، باقی 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن پہ چلا جائے، لیکن وہ نہ اجتہاد کرے، نہ احتیاط کرے، نہ تقلید کرے۔ تو میں نے شاید پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس کے اعمال باطل ہیں، بہین معنی کہ وہ اطاعت کے مرحلے میں ان اعمال کو کافی نہیں سمجھ سکتا کہ جو اعمال اس کے بغیر تقلید کے ہوئے ہیں۔ یہ بات آئی تھی پچھلے ہفتے، آئی تھی نا؟ تو مرحلہ اطاعت میں اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب خدا کی طرف سے کوئی تکلیف شرعی ہمارے اوپر آتی ہے تو اگر کوئی تکلیف یقینی طور پر آ گئی ہے، مثلا ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہرین ہمارے پہ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بس نماز ظہرین کی تکلیف ہماری گردن پر آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔
اب یہ جب تک یقینی طور پر ہماری گردن سے اترے گی نہیں اس وقت تک یہ لٹکی ہے ہماری گردن پر، اور یقینی طور پہ اترنے کے لیے آپ کو اس کو اس انداز سے انجام دینا پڑے گا کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ انجام پا چکی ہے۔ اب بغیر تقلید کے اگر آپ عمل انجام دیتے ہیں، نماز پڑھی آپ نے، اب آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ ویسی ہی نماز ہے جیسی خدا نے مانگی تھی، ہو سکتا ہے کوئی پلس مائنس کر دیا ہو آپ نے، لیکن جب آپ تقلید کے ذریعے اس نماز کو انجام دیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر حجت ہے، حجت موجود ہے آپ کے پاس۔ لہذا اگر آپ کی نماز اس فتوے کے مطابق ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں تو اب یہ نماز یقینی طور پہ آپ کی گردن سے اتر جائے گی، کیونکہ حجت کے مطابق ہے، لہذا یہ آپ کی گردن سے اتر جائے گی۔ جب آپ کی گردن سے اتر جائے گی تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی پوری، درست۔ لیکن اگر بغیر تقلید کے کریں گے تو مرحلہ امتثال و اطاعت میں اس نماز کو آپ کافی، یعنی اس نماز کے ذریعے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوگی۔ ہاں اب وہی والی بات ہے، کسی نے ہٹ درمی دکھائی کہ میں تو بھائی یہی پڑھنی ہے، اللہ کو چاہیے لے لے، نہیں چاہیے جو مرضی کرے، ایسے بھی سرفرے ہوتے ہیں نا معاشرے میں۔ اب اتفاقاً جب یہ وہاں پہنچا خدا کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں، اور اتفاقاً اس کی یہی نماز صحیح نکل آئی تو ٹھیک ہے، بچت ہو جائے گی اس کی۔ لیکن اگر یہ اتفاق نہ ہوا تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا میں نے تو پڑھی تھی، اس لیے کہ اس نے بغیر حجت کے پڑھی ہوئی ہے، تو اس کی وہ نماز پھر قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو دیکھو ظاہری امر ہے میں وہ بیان کروں، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خراب نماز بھی اللہ قبول کر لے تو ہم کوئی اللہ کا گریبان تو نہیں پکڑ سکتے نا، خدا نخواستہ کہ تو نے کیسے اس کی نماز، ہم بیوقوف سے جو ہم نے اتنی تقلیدیں کی اور کر کچھ نہیں سکیں گے، لیکن بالآخر جو علمی مطالب کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی نماز قبول نہیں ہونی چاہیے اگر اس کی نماز واقعے کے مطابق نہ نکلے تو۔ اگر اس کی نماز مثلا فرض کریں میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھتا رہا اور وہ واقعے میں 3 دفعہ ہونی چاہیے تھی، فتوے کی وجہ سے ہوگی تو میں بچ جاؤں گا، لیکن بغیر فتوے کے ہوگی تو میں پھنس جاؤں گا۔ اب علمی چیزوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے پھنس جانا چاہیے، اب کوئی شفاعت کام آ جائے، کوئی اور چیز کام آ جائے، وہ پھر وہ دوسری کہانی ہے، اس کے اندر ابھی ہم نہیں جا سکتے، درست۔ لیکن علمی اعتبار سے اس کو پھنس جانا چاہیے، علمی اعتبار سے اس کے پاس کیونکہ کوئی حجت نہیں ہے تو اس کو پھنسنا چاہیے وہاں پر۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی بات تھی۔ اچھا اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کس کی جائے۔ دیکھیں میں پھر بار بار پچھلی دفعہ بھی بولا تھا، آج تو پہلی بار لیکن پھر بول رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف مسئلے سمجھا رہا ہوں، آپ مسئلے سمجھیں، کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے، کون عالم ہے، یہ آپ کو اپنے خود طے کرنے، یہ آپ اس کے لیے میری جان مت کھائیے گا پلیز، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے طے کرنا ہے، طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ طے کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو فالو کیجیے گا۔ جس نے پہلے ہی اسی انداز سے تقلید کی ہے اس کا مطلب ہے اوکے ہے، اس کی تقلید صحیح ہے، لیکن اگر کسی نے اس انداز کو فالو نہیں کیا تو اس کو پھر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس کی تقلید صحیح نہیں ہوگی۔ اچھا تقلید کس کی جائے؟ جی کہتے ہیں جی تقلید مجتہد عالم کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا عالم کی شرط عام طور پر فقہا لگاتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ کو اختلاف کا علم ہو، اگر مسائل میں اختلاف کا علم ہو، چاہے آپ کو ہر مسئلہ مثلا فرض کریں توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں تو 2,500-3,000 ہزار مسئلے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس توضیح المسائل کو آپ ہاتھ میں پکڑیں، قسم کھا سکتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے آغا سیستانی کا دوسرے فقہا سے؟ آپ کہیں گے نہیں، اختلافات تو ہیں۔ اچھا اب اسی وقت آپ کو کہا جائے نکالنے کتنے اختلافات ہیں، آپ کہیں گے مجھے تھوڑی یاد ہے سب کچھ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اختلاف ہے، ولو یہ نہ جانتے ہوں کہ کون کون سے خاص مسئلوں میں اختلاف ہے، وہ نہ بھی جانتے ہوں، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی۔ اگر اجمالی طور پہ بھی جانتا ہو کوئی شخص کہ مثلا آغا ایکس کی آغا وائی کے ساتھ فتاویٰ میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ جب اختلاف رائے ہو تو پھر احتیاط یہ ہے، بعض کی احتیاط ہے، بعض کا فتویٰ ہے کہ آپ عالم کی تقلید کریں، ٹھیک ہے، عالم کی تقلید کریں۔
اچھا، عام طور پہ ہم لوگ عالم کا جو معنی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ عالم جس کا علم سب سے زیادہ ہو. اصل میں علم سب سے زیادہ نہیں، مہارت سب سے زیادہ ہو. یہ شاید بعض جگہوں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے کہ کسی کی معلومات بہت زیادہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو بٹھائیں، آپ دنیا کے کسی موضوع پہ اس سے بات کر لیں، اس کے پاس معلومات ہے. اور فرض کریں آپ آغا سیستانی کو بٹھائیں، ان سے بعض موضوعات پہ بات کریں تو وہ کہیں یار مجھے نہیں معلوم. اس سے پوچھیں وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہوگی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو علم کس کا زیادہ ہوا؟ اس بندے کا علم زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کو ہر جگہ کی معلومات ہے، اس کو ہر جگہ کی معلومات ہے، ہر چیز کی معلومات ہے. آپ گیس کے ذخائر سے لے کر شروع کریں اس کے ساتھ، اور دنیا جہان کی کہانیاں سناتے رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں، وہ لگا رہے گا آپ کے ساتھ. اتنی معلومات شاید آغا سیستانی کو بھی نہ ہو. ان سے پوچھیں آپ پاکستان میں سب سے زیادہ گیس کے ذخائر کہاں ہیں، ہم کہیں گے مجھے کیا پتا، پاکستانیوں کو پتہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ پاکستانی کو بھی نہیں پتا درست، لیکن اس کو پتا ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے کم میں ایک آغا تھے، معلومات کے حساب سے واقعاً بہت وسیع معلومات تھی اس بندے کی. یعنی وہی والی بات ہے، شاید آپ آغا سیستانی کے سامنے ان کو بٹھا دیں تو بعض چیزوں میں آغا سیستانی شاید بولیں کہ یار مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کبھی نہیں بولے گا آپ کو کہ مجھے نہیں معلوم. کراچی میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ ان کی معلومات بہت یعنی وسیع ہے، لیکن مجتہد نہیں ہے، مجتہد بھی نہیں ہے. مجتہد ہوتے ہوئے وسیع معلومات نہ ہو، یہ ایک مطلب ہے. وہ مجتہد بھی نہیں ہے لیکن معلومات بہت وسیع. آغا سیستانی کے سامنے بٹھاتے ہیں، شاید یہ جیت جائے معلومات کے حساب سے. تو علم اصل میں معیار نہیں ہے، مہارت معیار ہے کہ کس میں مہارت زیادہ ہے. کس چیز کی؟ استنباط حکم شرعی کی، قرآن اور روایات سے نکالنا. اس نکالنے کی مہارت کس میں زیادہ ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں مہارتی ہوتی ہیں، وہ معلوماتی نہیں ہوتی ہیں. جیسے ڈرائیونگ، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں وہ تھوڑی بہت تو نو ہاؤ ہونی چاہیے نا کہ بھئی اس کو بریک بولتے ہیں تو یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، لیکن وہ کوئی علمی موضوع نہیں ہے، وہ مہارتی موضوع ہے کہ آپ کے پاس مہارت ہے یا نہیں. لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے کتنے رکشے ٹیکسی ڈرائیور والے وہ اسکول کالج بھی نہیں گئے ہوں گے، انگوٹھا چھاپ ہوں گے، لیکن کیا پائلٹ جہاز چلاتا ہوگا جو وہ رکشہ چلاتا ہے؟ یا W11 والے تو بڑے مشہور ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں مہارتی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ہنرمندی اور مہارت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی مہارت کتنی ہے، ولو نالج آپ کی کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اجتہاد بھی ایک مہارت کا نام ہے. مطلب یہ ایسی مہارت ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر سے نکالنے کی ہے، تو اس لیے بلاخر معلومات درکار ہے. یہاں پر یہ بغیر معلومات کے نہیں ہو سکتی. یعنی رکشہ چلانے والی مہارت نہیں ہے یہ کہ آپ کہیں کہ وہ بغیر معلومات کی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بغیر معلومات. جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، جس کو عربی نہ آتی ہو، جس کو عربی کی جو گرامر ہے یا اس کے جو اور دوسرے فنون ہیں فصاحت و بلاغت کے وہ نہ آتے ہیں، تو وہ کیسے اجتہاد کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ علم کے ساتھ مہارت چاہیے اس میں. تو جو جتنا بڑا ماہر اس کو کہیں ہم عالم. عالم یعنی جس کے اندر استنباط حکم شرعی کی مہارت سب سے زیادہ ہو، ماہر فن، اپنے فن میں سب سے ٹاپ پر ہو، اس کو کہیں عالم. اور تقلید عالم کی ہونی چاہیے اختلاف کی صورت میں. اور یہ ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے، اس لیے کہ جس پچھلی دفعہ بھی ہے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں میں نے مثالیں عرض کی ہیں کہ 2 دل کے ڈاکٹر ہیں، 4 دل کے ڈاکٹر ہیں، 6 دل کے ڈاکٹر ہیں. آپ کسی کے پاس بھی نہیں چلی جاتی اگر علاج کرانا ہو. تو آپ علاج کرانے کے لیے یا خدا نہ خواستہ کسی کو آپریشن کرانا ہو تو وہ اس میں سے چیک کرتا ہے کہ ان میں سے زیادہ ماہر کون ہے، کس نے زیادہ کیسز کیے ہیں، کس نے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو میں نے کہا نا گوگل وغیرہ سے آج کل تو سب کچھ ہی نکل آتا ہے. تو آپ اس کی مہارت کو چیک کرتے ہیں، تو جس کی مہارت زیادہ ہوتی ہے آپ اس کی طرف جاتے ہیں. حال اب چیکنگ کا ذریعہ کوئی بھی آپ نے بنایا ہو، کہ آپ نے گوگل سے مدد لی ہو یا آپ نے جو ہے
دوسرے لوگوں سے مدد کی لی ہو جنہوں نے ان کی طرف ریفر کیا ہوا ہے، جو کوئی بھی ذریعہ رہا ہو، لیکن بالآخر کس کے پیچھے جاتی ہیں آپ؟ مہارت کے پیچھے کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ جتنی مہارت زیادہ ہوگی اتنا غلطی کا امکان کم ہوگا، رسک فیکٹر اتنا ہی منیمم ہوگا مہارت کی وجہ سے۔ یہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ جتنی استخراج کی، استنباط حکم کی مہارت زیادہ ہوگی تو غلطی کا چانس کم ہے نا کہ یہ غلط مسئلے تک پہنچاؤ، یعنی زیادہ چانس یہی ہوگا کہ یہ واقعے تک پہنچ گیا، کم چانسز ہوں گے کہ نہ پہنچاؤ۔ دوسروں کی نسبت کہ جن کی مہارت اس سے کم ہے، اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خطا کر جائیں، اس میں خطا کے چانسز اس کی نسبت بہرحال کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی عالم کی طرف رجوع کیا ہے۔ البتہ بعض از علماء نے بعض از روایات سے بھی عالمیت کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ بہت زیادہ صریح نہیں ہے مطالب کے اندر، لیکن بعض فقہاء نے یہ کام کیا ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کریں گے اس کا عالم ہونا شرط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجتہد بھی ہو اور عالم بھی ہو، تو دو الگ الگ باتیں ہوں گے نا۔ ممکن ہے مثلا فرض کریں اس وقت آپ آغا سیستانی کو اگر عالم سمجھتے ہیں، جو آغا خامنائی کو عالم سمجھتے ہیں، تو سیستانی کو سمجھنے والوں کے نزدیک غیر سیستانی کوئی بھی ہو وہ غیر عالم ہے، اور خامنائی صاحب کو سمجھنے والوں کے نزدیک غیر خامنائی کوئی بھی ہو وہ غیر عالم ہے۔ یعنی ان سے پوچھیں گے تو ان کے نزدیک آغا سیستانی غیر عالم ہے، ان سے پوچھیں گے تو ان کے نزدیک آغا خامنائی غیر عالم ہے۔ وہ تو آبویس ہے کہ جس کو آپ عالم سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں آپ کی نظر میں وہ غیر عالم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن مجتہد تو ہیں، غیر عالم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مجتہد ہی نہیں ہے، بس مجتہد اجتہاد ایک مطلب ہے، اور اجتہاد کے ساتھ ساتھ عالمیت یہ ایک دوسرا، یہ دو الگ الگ مطلب ہیں، دونوں طے کرنے پڑیں گے آپ کو۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا اجتہاد ثابت کر دیا تو آٹومیٹکلی اس کی عالمیت ثابت نہیں ہوگی، عالمیت کو بھی ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، پھر آپ اس کی تقلید سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اجتہاد یا عالمیت کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اتفاقاً دونوں کو ثابت کرنے کے طریقے ایک ہی ہیں۔ وہی طریقہ کہ جو اجتہاد ثابت کرنے کے لیے ہے وہی طریقہ عالمیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی طریقے سے، یعنی 3 سٹیپس ہیں، 3 طریقے ہیں، یہی تینوں طریقے طے کریں گے آپ کو کہ یہ فلاں ایکس جو ہیں وہ مجتہد ہیں، اور یہی تینوں طریقے طے کریں گے آپ کے لیے کہ یہ مثلا یہی ایکس فرض کریں عالم بھی ہیں، یا ایکس نہیں تو وائی عالم ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ تو 3 طریقے ہیں جو توضیح المسائل میں بھی دیے ہوئے ہیں، آپ کی اردو والی توضیح المسائل میں۔ البتہ اتفاق ایسا ہے کہ تینوں طریقے جو توضیح المسائل میں دیے ہوئے ہیں، اگر ہم بہت ہی سرسری سے نگاہ دیکھیں تو تینوں ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہیں۔ تینوں طریقے ہمارے لیے اتنے زیادہ ویلڈ نہیں، یعنی ہم یہاں بیٹھ کر ان تینوں میں سے کسی پہ بھی عمل نہیں کر پاتے۔ ہاں، تیسرا جو طریقہ وہاں پر بیان کیا آقا نے، اس کی ایک دو مثالیں دی آئی ہیں، ان میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جو ہمارے اوپر صرف اپلیکیبل ہے، کہ جس پہ چل کر ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قابل قبول طریقہ ہے، اور سب کے لیے ویلڈ طریقہ یہی ایک بنے گا۔ جو تیسرے پوائنٹ کی ایک مثال ہے مثلا، یا اس کا ایک مصداق کہہ لیں آپ، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو تیسرا پوائنٹ ویلڈ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن تیسرے پوائنٹ کے بھی ہر مثال اور ہر مصداق نہیں، اس کے بعض از مصادیق وہ ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن میں تینوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ توضیح میں دیے ہوئے ہیں تو وہ بیان کر دیتا ہوں، تو شاید آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں مثلا آغا ایکس جو ہیں وہ عالم ہیں۔ اب یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یا انسان کو یقین ہو جائے تو مجھے بھی تو یقین ہو سکتا ہے نا، تو یہ ویلڈ کیوں نہیں ہمارے لیے؟ اس کے ویلڈ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی، کہ خود انسان اتنا کیپیبل ہو کہ وہ عالم کو یا مجتہد کو پہچان سکتا ہو،
اور اپنی کیپیبلٹی کی بنا پر اسے یقین ہو جائے. اب یہ جو شرط ہے اتنا کیپیبل ہونا، یہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. ہم تو عوام ہیں. یہ جو کیپیبل لوگ ہوتے ہیں یا تو خود مجتہد ہونا چاہیے اس کو. میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں، جو شاید پہلے سے یہاں موجود ہیں پرانی، ان کو یاد ہو. ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا آپ لوگوں کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ تازہ مچھلیاں ہیں. جس وقت بھی پکڑ لو مچھلی تو آپ لوگ تازہ ہی ہوتی ہیں. فریش لوگوں پہ کام کرنے کا موقع مجھے بار بار ملتا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اپنا دیکھیں کون سا ڈاکٹر زیادہ ماہر ہے. صحیح رائے اس کے بارے میں کس کی ہوگی؟ دیکھیں علاج کرانے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، ایک نے کرایا ٹھیک ہو گیا، دوسرے نے کرایا مر گیا. اس سے پوچھو گے وہ کہے گا اسی کے پاس جانا، میری اتنی پرانی بیماری تھی اس نے ٹھیک کر دی. دوسرے کو بولنا تھا اس کے پاس خبردار نہیں جانا، ہمارا بندہ گیا تھا، گیا زندہ تھا، آیا اسٹریچر پہ. تو دیکھیں یہ جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے وہ تجرباتی ہوتی ہے. جس کا تجربہ اچھا اس کی رائے اچھی، جس کا تجربہ برا اس کی رائے بری. تو اس کے اوپر رائے یعنی صحیح آپ اطمینان کے باب سے مان لیں کسی کی بات. ایک قلم اللہ یہ کوئی ریلائبل سورس نہیں ہے معلومات کرنے کے لیے کہ آپ اس کے اوپر رلائے کریں کہ جن کو وہی والی بات ہے میڈیکل سائنس کی الفبے بھی نہیں آتی، وہ صرف گئے ٹھیک ہو گئے. اس نے ایک آپ سنیں اس نے تو ایک انجیکشن لگایا اور میں کھڑی ہو گئی. وہ چاہے وہ گدھے والا انجیکشن لگایا وہ کیونکہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس لیے آپ بھی کھڑے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تجرباتی چیزوں کے اوپر یہ اتنی ریلائبل سورسز نہیں ہیں. ریلائبل سورس اگر کوئی ہو سکتی تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرا ڈاکٹر جو جانتا ہے کہ میڈیکل سائنس کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، یہ جو دوائیں دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے، کیسے علاج کرتا ہے، یہ چیزوں کو جانتا ہو. اب وہ اگر آپ کو رائے دے گا تو اس کی رائے قابل قبول ہے آپ کے لیے، وہ ایک اوتھینٹک رائے ہو سکتی ہے آپ کی. وَإِلَّا اگر ایسا انسان نہ ہو تو وہ باقی جو رائے ہیں میں نے کہا نا کہ وہ صرف تجرباتی ہوتی ہیں. جس کا تجربہ اچھا اس کی رائے اچھی، جس کا تجربہ برا اس کی رائے بری. تو ڈاکٹر تو پہچان سکتا ہے دوسرے ڈاکٹر کو کہ یار یہ کہاں دو نمبری کرتا ہے اور کہاں دو نمبری نہیں کرتا. میں اور آپ تو نہیں پہچان سکتے نا. وہی والی بات ہے، ڈاکٹر تو بتا سکتا ہے کہ یہ جو انجیکشن دے رہا ہے یہ آپ کو دینا چاہیے. کتنے ہوں گے ڈاکٹرز، آپ لوگوں کے تجربے بھی ہوں گے، آپ میں بچوں والی بھی مائیں ہیں، بہت تجربے ہوں گے آپ لوگوں کے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس نے آپ کو دوائیں دی، اس نے کہا یہ کس بیوقوف نے لکھ کے دی ہیں آپ کو، اتنی ہیوی دوائیں دے رہے ہیں آپ اپنے بچے کو، یا آپ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوسرا کہتے ہیں اتنی ہیوی ڈوز آپ کو دی گئی اس نے. میں مزے کی بات بتاؤں، یہ تو میں ایک اپنا ذاتی تجربہ، میں حج پہ تھا تو اتفاق سے میرے کمرے میں ایک کینیڈا سے ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ تھے، وہ آئے ہوئے تھے میرے ساتھ، روم میٹ تھے میرے. میری فیملی میں کسی کی پرابلم تھی تو ایسے میں نے کہا کہ چلو فارغ تو ہوتے ہیں وہاں پر. میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ایک بچی ہے، ذرا اس کے آپ ذرا چیک کر سکتے ہو کہ کافی عرصے سے اس کا علاج چل رہا ہے، کوئی خاص. یقین مانیں اس نے جب دوائیں اس کی دیکھیں، اس نے کہا یہ دوائیں ہم آخری سٹیج میں دیتے ہیں. اب مسئلہ وہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. میں اور آپ تو نہیں سمجھتے نا. ہمارے لیے تو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیں بس جو ہے بس یہی ہے. اب وہ صحیح ہیں تب بھی، وہ غلط ہیں تب بھی. ابھی تازہ یہ میرے ذاتی جس کو کہیں تجربہ، میرا بچہ تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر کے پاس، چائلڈ اسپیشلسٹ، 4 گھنٹے لگا کے اس کے لے کے گئے. 2 دن بعد اس کا جو ہے حشر اور خراب ہونا شروع ہو گیا. ایک دوسری ڈاکٹر کو بتایا، وہ بھی ہماری حج کی ساتھی تھی، ان کو دکھایا، اس نے کہا یہ تو دوائیں صحیح نہیں دی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر تو پہچان سکتا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن میں اور آپ نہیں پہچان سکتے ہیں. یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. ایک مجتہد ہو خود
یا مجتہد کے قریب قریب ہو، جس نے اتنا پڑھ لیا ہو کہ اس کو اندازہ ہو سکتا ہو کہ یہ جو جس پیٹرن کے اوپر یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو وہی پہچان سکتا ہے نا. لہٰذا یہ جو پہلی شرط ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی کی بہت اہمیت ہے. یعنی آپ کا یقین آپ کی اپنی ذاتی مہارت کی بنا پر ہو کہ آپ جانتے ہو کہ یہ عالم ہے. ایک تو یہ ہو گیا، تو ان میں سے ہم سب آٹومیٹکلی پورا کراچی پورا پاکستان ہی باہر نکل گیا. درست؟ اس لیے کہ ہم میں سے شاید کوئی ہی اتنا کیپیبل ہو. اب کوئی اکا دکا ہو تو وہ تو آٹے میں نمک ہی ہے نا، تو اس لیے پورے پاکستان کے ساتھ اس کو بھی جانے دیں. یہ پہلی شرط ہے. اچھا، دوسری جو شرط ہے اس میں بھی بالآخر یہ شرط ہے کہ دو عالم اور عادل کے جو اہل خبرہ میں سے ہوں. اہل خبرہ یعنی یہی مہارت والے افراد کہ جن میں شناخت کی مہارت ہو، وہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی گواہی دیں. اب کراچی میں کہاں سے لائیں گے آپ کہ ایسے دو عالم اور عادل ہوں کہ جو مہارت بھی رکھتے ہوں؟ وہی مہارت کا مطلب پھر یہ ہے، اگین یہ پلٹ جاتے اس بات کی طرف کہ یا تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہو کہ قریب قریب اجتہاد کے ہو، یا خود مجتہد ہو، لیکن وہی والی بات ہے چھوٹے لیول کے مجتہد، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان میں سے بہتر کون سا ہے، یا ان میں سے زیادہ مہارت کس کے اندر ہے. تو یہ بھی آٹومیٹکلی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. البتہ اس میں ایک شرط ہے، بشرط یہ کہ ویسے ہی دو عالم اور عادل اس کی تردید نہ کریں. دو کہہ رہے ہیں آغا ایکس، دو کہہ رہے ہیں آغا وائی، تردید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دو کہیں آغا ایکس اور دو کہیں آغا وائی، وہ ایکس کی بات نہیں کر رہے ہیں، تردید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی؟ کیسے نہیں ہے؟ کب کہا انہوں نے؟ آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، دھیان سے سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. دو کہہ رہے ہیں ایکس، دو کہہ رہے ہیں وائی. نہ وائی والے نے ایکس کی بات کی ہے، نہ ایکس والے نے وائی کی بات کی ہے. وہ اس کو بول رہے ہیں، وہ اس کو بول رہے ہیں. جس طرح آج کے زمانے میں جو کہانیاں چل رہی ہیں، تو تردید بنی ہے نہیں بنی؟ یعنی چار دے رہے ہیں نا، دو ایک کی دے رہے ہیں، دو ایک کی دے رہے ہیں. باقی جو ہے کہ اس کو منع ہی کر رہے ہیں نا، اس کے لوگ اسے نہیں بول رہے. تو ایک کو ماننے کا مقصد یہ ہے نا جس کو چھوڑ کے باقی سب پڑھنا ہی ہے، تو پہلا تو اٹھایا. ہاں، تردید ہوئی، تردید ہوئی اس لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ عالم ہے، اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، صراحت نہیں کر رہا، لیکن اس کے الفاظ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اگر عالم ہے تو وہ نہیں ہے، وائی نہیں ہے. اور جو وائی کو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ایکس نہیں ہے. تو تردید تو بنتی ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ تردید بنتی ہے تو ہم سب تو ایسی تقلیدیں کر رہے ہیں. دو کہہ رہے ہیں آغا سیستانی، دو کہہ رہے ہیں آغا خامنائی، تو تردید تو دونوں طرف ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا. اگر یہ تردید ہے کہ ہے تو ہمارا تو وہ پرانے زمانے سے مسئلہ یہی چلا آ رہا ہے. یعنی آغا سیستانی اور آغا خامنائی سے پیچھے آپ چلے جائیں تو آغا خوئی و خمینی چل رہے تھے، اس وقت بھی یہی کہانی تھی. دو کہتے تھے آغا خوئی، دو کہتے تھے آغا خمینی. کہنے والے کون ہیں کہ وہ خود آنے میں آتے ہیں. اور یہ شرائط والے لوگ کہہ رہے ہیں نا، سب شرائط والے نہیں ہو تو ان کے کہنے کا تو اثر. اب میں کسی کا بول دوں تو کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے. میرے کہنا تو نہ کہنے کے برابر ہے نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا کہنا کہنے کے برابر ہے. یعنی دو عالم و عادل جو اہل خبرہ ہیں وہ ان کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، اور ویسے ہی دو عالم و عادل ان کی بات کر رہے ہیں. تو اب کہاں جائیں گے ہم؟ اب سوال یہ ہے کہ ہماری تقلیدوں کا کیا ہوگا؟ سب کی تقلیدیں آ گئیں خطرے میں. چاہے آپ آغا سیستانی کی کرتی ہوں، چاہے آپ آغا خامنائی کی کرتی ہوں، تقلیدیں اس وقت سب کی بہت بڑے خطرے کے اندر ہیں، ریڈ زون میں. اب اس کا حل کیا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ابھی تو بات آگے بڑھائیں پہلے. تو دوسری صورت یہ ہو گئی کہ دو عالم و عادل گواہی دیں بشرط یہ کہ دو تردید نہ کریں. اب یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. کہاں سے اتنے ایسے دو اہل خبرہ کراچی میں آپ ڈھونڈیں گے؟ کراچی میں شاید ہو بھی نہیں کوئی.
یا اگر ہوں گے بھی تو رسائی تو پتہ ہی نہیں ہے، چھپے چھپائے کوئی ہوں بھی تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ بھی دوسرا طریقہ بھی ہمارے یہاں پہ اپلیکیبل اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ جو آغا سیستانی نے جس انداز سے بیان کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عقلائی طریقہ کہ جس پر آپ کو اطمینان آ جائے، اس میں ایک مثال انہوں نے دی ہے شیعہ کی۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شائع ہو جانا، شہرت، ایک بہت بڑی شہرت بن جائے کہ مثلا فلاں عالم ہے۔ البتہ اس میں بھی پتہ ہے کچھ باتیں پلس مائنس ہیں کہ شہرت کس کے درمیان ہو۔ مثلا فرض کرو عوام کے درمیان شہرت ہو گئی تو عوامی شہرت کا کیا اثر ہے؟ عوام تو زیرو ہے نا، تو 1000 زیرو بھی جمع ہو جائیں تو زیرو زیرو ہی ہے۔ تو اس شہرت میں بعض نے یہ کہا کہ شہرت سے مراد ایسے افراد کی شہرت ہے کہ جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ طے کر سکتے ہوں، یعنی باصلاحیت افراد کی شہرت۔ ہمیں باصلاحیت 2 نہیں مل رہے تو شہرت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ کراچی میں ہمیں ایسے باصلاحیت افراد 2 نہیں مل پا رہے تو شہرت کے لیے کم سے کم 2 نہ صحیح تو 25 30 40 45 50 تو آدمی ہونے چاہیے نا تو شہرت بنے۔ تو جب 2 میسر نہیں ہیں تو 50 کہاں سے میسر ہوں گے؟ تو یہ والی مثال بھی اتنی اپلیکیبل نہیں ہے ہمارے کراچی کے اندر۔ ایک دوسری جو مثال دی ہے وہ تھوڑی سی اپلیکیبل ہو سکتی ہے اور اسی سے ہم کچھ نہ کچھ کام چلا سکتے ہیں، یعنی کام چلانے کے لیے بس یہی ہے ایک ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اور یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف یہاں پہ نہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ آپ کسی قابل بھروسہ شخص کے معلومات اور تحقیق پر اطمینان کریں اور اس اطمینان کی بیس پر تقلید کریں۔ مثلا فرض کریں آپ کے لیے آپ کے معاشرے میں اتنے علماء ہیں، اچھا ایک چیز میں اپنی یہ بریکٹ میں، اب یہ بریکٹ اگر بعد میں کٹ جائے تو اچھا ہی ہے، یہ گلے ہی نہ پڑ جائے میرے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھیں کچھ فیکٹس ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہیں، افراط و تفریط بہت زیادہ ہمارے یہاں، ایک طرف کو جھکا ہوا ہے تو اتنا جھکا ہوا ہے کہ مخالفت میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دوسری طرف جھکا ہوا ہے تو اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ ان کے فیور میں سننے کے لیے کوئی بات تیار نہیں ہے۔ افراط و تفریط بہت زیادہ ہمارے پاس، تو ایسوں سے پوچھیں گے تو آٹومیٹکلی اس سے پوچھیں گے تو وہ اس کے فیور کی بات کرے گا، اس سے پوچھیں گے تو اس کے اگینسٹ بات کرے گا، تو ان کی بات سمجھیں خالص نہیں ہے، اتنی تھوڑی سی ملاوٹیں ہیں ان کی آراء کے اندر۔ تو نارملی میں کہتا ہوں کہ ایسا بندہ ڈھونڈیں جو کم سے کم اس اعتبار سے کسی طرف پلڑا اس کا جو ہے وہ جھکا ہوا نہ ہو۔ جھکے ہوئے پلڑے والے کو ڈھونڈیں گے تو مشکل رہے گی آپ کے لیے، آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ایسے عالم کو ڈھونڈیں کہ جو نیوٹرل قسم کے ہوں اور وہ آپ کو صحیح انداز سے گائیڈ کر سکیں، ان سے آپ معلومات کریں کہ بھئی آپ کیا تحقیق کرتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ عالم کون ہے، مجتہد کون ہے، عالم کون ہے۔ میں نے کہا نا دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، مجتہد کون ہے، عالم کون ہے، یا مجتہد عالم کون ہے، اور وہ جو اپنی ریسرچ کے حساب سے آپ کو گائیڈ کریں اور اس پر آپ کو اطمینان آئے، یہ اہم ہے، اطمینان آئے۔ اچھا یہ ضروری ہے کہ کوئی سامنے عالم ہی ہو، بعض اوقات آپ کے والدین، بعض اوقات آپ کے ٹیچرز، مدرسے کے ٹیچرز وغیرہ، بعض اوقات علماء، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو کم سے کم اتنا تو جانتا ہو کہ معلومات کیسے کرنی ہے۔ مثلا فرض کریں آپ ایکس سے پوچھتے ہیں تو ایکس کی کم سے کم رسائی تو ہونا ان اہل خبرہ تک۔ اگر ایکس بھی بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے تو اس کی بھی معلومات کوئی اتنی معتبر معلومات نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے افراد سے پوچھیں کہ جن کی اہل خبرہ تک کم سے کم رسائی ہو، ان سے معلومات کر سکتے ہوں، اور ان کی معلومات کی بیس پر اگر آپ کو اطمینان آ جائے تو اس اطمینان پر عمل کر سکتی ہیں آپ۔ اب آپ میں سے کوئی کہے جی ہم نے اپنے ابا سے پوچھا تھا ہمیں اطمینان آ گیا، تو ٹھیک ہے،
آپ کا اطمینان آپ کے لیے حجت، آپ کی تقلید ہو جائے گی صحیح۔ بہت سے افراد عام ازین کے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ حج کے موقع پہ تقلید کرتے ہیں۔ جب وہ فارم بھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں جی کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ تقلید ہوتی کیا چڑیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر کسی نے بیچ میں سے شوشہ چھوڑ دیا، آگے ایکس کی کر لو، اس نے کہا جی آگے ایکس لکھ دو۔ وہ بس اتنی ہی تقلید ہوتی ہے حج کی حد تک، اس کے بعد نہ پہلے ہوتی ہے نہ بعد میں ہوتی ہے۔ وہ بس حج کیونکہ صحیح کرانا تھا تو وہ جس کا نام منہ پہ آ گیا یا جس نے منہ پہ ڈال دیا وہ کر لیا۔ یہ کچھ صحیح طریقے نہیں ہیں۔ ہاں اس وقت تو یہ غلط ہو گیا نا کام، بعد میں آپ نے تحقیق کی اتفاقاً انہی کا نام نکل آئے تو اوکے ہے۔ بعد میں آپ نے مثلا فرض کریں اس وقت کسی نے آپ کو منہ میں لقمہ ڈال دیا آغا سیستانی کا، آپ نے آغا سیستانی کا نام لکھوا دیا۔ بعد میں آپ نے پتہ چلا، آپ نے معلومات کی، جو طریقہ تھا اس کے مطابق آپ اگین گھوم پھر کے پہنچے آغا سیستانی پر، اوکے۔ کسی نے اسے آغا خامنائی کا لقمہ ڈال دیا، آپ نے آغا خامنائی لکھوا دیا۔ بعد میں آپ گھومتے پھرتے تحقیقات کرتے ہوئے واپس آغا خامنائی تک پہنچے، اوکے۔ یعنی طریقہ صحیح ہونا چاہیے، تقلید پھر جس کی بھی ہو۔ اگر صحیح طریقے سے آپ ایک فقیہ تک پہنچتی ہیں جو مرجع عالم ہے تو آپ کی تقلید صحیح ہے، اور اگر آپ کا طریقہ غلط ہے تو وہ تقلید آپ کی ویلڈ نہیں ہے، آپ کو اپنی صحیح طریقے سے تقلید کرنی پڑے گی۔ بس مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے یہ 3 طریقے ہیں۔ 3 میں سے تیسرے پوائنٹ کی یہ ایک شق ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے قابل قبول ہے اور جس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، مرد ہو۔ اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے عورت مجتہد نہیں بن سکتی۔ بن سکتی ہے، مجتہد بن سکتی ہے، مقلد اور مرجع نہیں بن سکتی۔ مجتہد بننے، علم تو کسی کی میراث نہیں ہے نا، وہ مردوں کی میراث تھوڑی ہے کہ عورتیں نہیں لے سکتی۔ میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں اجتہاد یعنی مہارت ہے، علمی مہارت۔ تو علم حاصل کرتے کرتے اگر آپ اس مہارت تک پہنچ جائیں تو پہنچ سکتی ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے۔ مطلب آپ مرجع نہیں بن سکتی، تقلید آپ کی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، لیکن مجتہد عورت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثناعشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ اب اس میں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں، ان کو میں بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک بات آئی کہ زندہ ہو اور ایک بات آئی کہ عادل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا زندہ ہو کا مطلب کیا ہوا؟ زندہ کا مطلب یہ ہو کہ مردہ کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ شاید آپ میں سے کتنی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہوں کوئی نہ کوئی، یا میں تو کم سے کم ہوں کہ میں آغا خوئی کی تقلید پر ہوں۔ آغا خوئی کو انتقال کیے ہوئے پتہ نہیں 30 سال سے زیادہ کا عرصہ پلس مائنس گزر چکا ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی ہو آغا خمینی کی تقلید میں ہو، ان کے بھی انتقال کو کافی ٹائم گزر چکا ہے۔ تو ادھر یہ کہتے ہیں زندہ کی تقلید کی جائے، ادھر ہم مردوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا پھر؟ اگر شرط ہیں کیا ٹیچنگ نہیں، مجتہد کی بات ہو رہی ہے، مجتہد زندہ ہو، نہ کہ ٹیچنگ زندہ ہو، خود مجتہد زندہ ہو۔ پرانی باقی ہیں وہ جن کی کر رہے ہیں، وہ اگر مردہ بھی ہو گئے مجتہد تو جب کی تھی جب سے زندہ تھے نا، جو بلوغت میں جاتے ہیں پہلے سے ہو وقت کے حساب سے پتے چینج ہو جاتے ہیں تو تو اب یہ شرط جو ہے زندہ ہو، اس کو کہاں لے کے جائیں؟ پھر کاٹ دیں، جدید مسائل کینچی مار دیں اس کے اوپر، کاٹی کہ غلط آ گئی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہوں میں، تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی آپ کی معلومات چیک کر رہا ہوں۔ پرانے مسائل میں بھی ادھر کہیں لکھا ہوا ہے کچھ جدید و قدیم؟ ان کا مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو زندہ ہونا چاہیے۔ جب تک چینج کی اس وقت وہ زندہ ہو، بعد میں کہنے کا تو ابھی تو مردہ ہی ہے نا۔ ابھی آپ توضیح المسائل کھول لیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی آپ تقلید کریں وہ زندہ ہونا چاہیے۔ اب کیا کریں؟ چینج کریں۔ کی تھی جب زندہ ہونے چاہیے تھے، اس پہ باقی رہے۔ اب کوئی مسائل اگر آپ کو آ رہے ہیں تو پھر میں بعض کے جواب جو ہیں وہ قریب قریب ہیں۔ اس مجتہد کی طرف جائیں گے ان کو فوراً بعد جو ہے فلاں تو وہ جو ہے وہ اگر وہ اس کو بھی کرتے ہیں ان کے اوپر باقی رہنا ہے تو ٹھیک ہے،
دیکھیں تقلید جو ہے وہ مردہ مجتہد کی دو طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ آپ لوگ وادی میں ہی گھوم رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی اور ایک کو کہتے ہیں تقلید بقائی. بقا بر میت کی تقلید پر باقی رہنا، اور تقلید ابتدائی یعنی انہی سے ابتدا کرنا. تقلید ابتدائی تو تقریباً کم و بیش اکثر فقہا کا، کم سے کم ہمارے زمانے کے جو کچھ آغا خوئی کے زمانے، آغا خوئی خمینی سے اور اب تک کے جو فقہا ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی تقلید ابتدائی کو صحیح مانتا ہو، کم سے کم میرے ذہن میں نہیں ہے. تو تقلید ابتدائی تو تقریباً فقہا اس کو جائز نہیں مانتے ہیں کہ جب آپ ابتدا کر رہے ہوں تو ابتدائی طور پر ہی مردہ مجتہد سے آپ سٹارٹ لیں، یعنی سٹارٹنگ آپ کی مردہ مجتہد سے ہو. اس کو تو فقہا صحیح نہیں مانتے. ٹھیک ہے. دوسری ہے تقلید بقائی. تقلید بقائی کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا، یعنی جب آپ نے سٹارٹ کی تھی وہ زندہ تھے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اور اب آپ ان کے اوپر باقی رہیں. لیکن اگر آپ بہت ہی ڈیپتھ سے غور کر کے دیکھیں نا، تو یہ بھی اصل میں آپ مردہ مجتہد کی جو طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے مجتہد کا انتقال ہو، انتقال ہوتے ہی آپ اس وقت جو زندوں میں عالم ہے اس کی طرف رجوع کریں. اس وقت کے جو زندہ ہیں، مثلا فرض کریں میں آغا خوئی کی تقلید میں تھا، جیسے ہی آغا خوئی کا انتقال ہوا تو جو زندوں میں عالم تھے مجھے ان کی طرف پہلے جانا ہے. یہ تقلید میری آغا خوئی کی متوقف ہو گئی، معطل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں جو زندہ فقہا موجود ہیں ان میں سے جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کروں اور اس کا دیکھوں کہ وہ آیا مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہاں پہ بھی فتاویٰ ہیں مختلف. مثلا فرض کریں آپ نے، اب یہ صرف مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے، مطلب فرض کریں آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے تھے آغا ایکس، ان کا ہو گیا انتقال، آپ نے رجوع کیا آغا وائی کی طرف. مثلا آغا وائی فرض کریں آغا حافظ بشیر صاحب نجفی، وہ کہتے ہیں مردہ مجتہد کی بقان بھی تقلید نہیں ہو سکتی، وہ تقلید بقائی کی بھی حرمت کے قائل ہیں. تو کیا ہوگا جب آپ ان کی طرف آئیں عالم سمجھتے ہوئے تو پیچھے جانے کو تو انہوں نے منع کر دیا، تو آٹومیٹکلی اب آپ کی تقلید یہاں سے آگے بڑھے گی. یعنی جس زندہ کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے اسی زندہ سے اب آپ کی تقلید کا سلسلہ آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کا دروازہ آپ کا بند ہو چکا ہے، لہذا بقا شقا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. ٹھیک ہے. یعنی وہ موجودوں میں سے جو میرے ذہن میں یہ واحد آدمی ہیں جو یا میری معلومات کے حساب سے واحد ہیں جو ابتدائی کے ساتھ ساتھ بقائی کو بھی صحیح نہیں مانتے. بہرحال ان کا فتویٰ ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ نے جن کی طرف رجوع کیا وہ آغا ایکس، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے مردہ مجتہد پر باقی رہنا جائز ہے یا ممکن ہے کہیں واجب ہے، جیسے آغا سیستانی کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں باؤنڈری بھی وہی طے کریں گے زندہ والے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا واجب ہے، خود ان کے اندر اختلافات ہیں. مثلا فرض کریں آپ آغا خوئی کی اگر توضیح اٹھا کے دیکھیں تو آغا خوئی بھی جواز کے قائل تھے بقا بر میت کے، لیکن وہ کہتے تھے کہ صرف ان مسئلوں میں جن کو آپ نے سیکھا ہو اور جن پر آپ نے عمل کیا ہو. جن مسئلوں پر آپ نے عمل نہیں کیا ہوا وہ لوگ سیکھے بھی ہوں، ان مسئلوں پر آپ مردہ یعنی کوئی اگر آغا حکیم سے آغا خوئی پر آیا ہو، آغا حکیم کے انتقال کے بعد کسی نے اگر آغا خوئی کو عالم سمجھتے ہوئے رجوع کیا ہو تو وہ آغا حکیم کے صرف ان مسئلوں پہ باقی رہ سکتا تھا کہ جن مسئلوں کو اس نے اپنی زندگی میں سیکھا تھا اور ان پر عمل کیا تھا. اما جو مسئلے سیکھے نہیں تھے یا سیکھے تھے اور عمل نہیں کیا تھا
ان پر وہ باقی نہیں رہ سکتا تھا. یہ آغا خوئی کہتے تھے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. فرض کریں آغا خوئی، آغا خمینی، ان میں سے کسی کے بھی انتقال کے بعد آپ آغا سیستانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مردہ عالم ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ مردہ کی تقلید پر باقی رہیں، اور مطلقاً یعنی ہر مسئلے میں، ہر حالت میں، اگر اس کا مسئلہ ہے آپ کو میسر تو، چاہے آپ نے سیکھا ہو چاہے آپ نے نہ سیکھا ہو، چاہے آپ نے عمل کیا ہو چاہے آپ نے عمل نہ کیا ہو، اگر اس کا مسئلہ آپ کو، یعنی یوں سمجھیں کہ گویا جس طرح آپ اس کی زندگی میں اس کی تقلید پر عمل کر رہی تھیں، اسی طریقے سے آج ان کے مرنے کے بعد بھی اگر ان کو آپ مجھ سے عالم سمجھتی ہیں تو آپ ابھی بھی ان کو سمجھے زندہ ہوئے آپ کے لیے، اور جیسے پہلے تقلید چل رہی تھی اسی طریقے سے آپ ان کی تقلید کو جاری رکھیں اس وقت تک جب تک کہ زندہ کا علم مردہ سے آگے نہ بڑھ جائے. جس وقت آپ نے یہ طے کر لیا کہ زندہ کا علم مردہ سے آگے بڑھ گیا تو پیچھے کا دروازہ ہو جائے گا بند. لیکن جب تک آپ کے لیے یہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک آپ مردہ کی تقلید پر باقی رہیں گی اور مردہ ہی کے فتووں پر عمل کریں گی ہر حالت میں، چاہے وہ آپ نے پہلے عمل کیا ہو نہ کیا ہو، سیکھا ہو نہ سیکھا ہو، مطلقاً آپ نے ان کے فتووں پر عمل کرنا. یہ ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے آغا خوئی میں اور آغا سیستانی میں. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ کہ آپ نے آغا خامنائی کی طرف رجوع کیا عالم سمجھتے ہوئے، تو آغا خامنائی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ عالم ہے ابھی بھی مردہ تو بھی آپ کو اختیار ہے، وہ تخیر کے قائل ہیں کہ آپ چاہیں تو مردہ مجتہد پر عمل کریں اور چاہیں تو زندہ مجتہد پہ عمل کریں. یہ جو مجھے اس وقت ان کا فتویٰ یاد آ رہا ہے وہ تخیر کا ہے کہ آپ کی، البتہ تخیر جو ہے وہ بھی او ٹی پی کی طرح ہے، ون ٹائم پاسورڈ کی طرح ہے کہ ابھی آپ کو اختیار ہے، آپ چوز کر لیں آپ نے اس کی سننی ہے یا میری سننی ہے، لیکن جس کو چوز کر لیا پھر آپ نے آگے اسی پہ ہی چلنا ہے. پھر آپ کہیں زگ زیگ نہیں جا سکتے، ایک مسئلہ ان کا ایک مسئلہ ان کا، ایک نہیں، آپ طے کر لیں کہ آپ نے کس کی بات سننی ہے. جو طے کر لیا پھر اس کے مطابق، یعنی ابتدا میں آپ کو تخیر ہے کہ آپ طے کر سکیں، اور ایک دفعہ طے کر لیے تو وہ اختیار اب آپ کا ہو گیا ختم، اب آپ نے اسی کی کنٹینیو کرنا پڑے گا. اور دیکھیں آغا بشیر تو ویسے ہی پیچھے نہیں جا سکتے آپ، آغا سیستانی کے حساب سے پیچھے جانا واجب ہے اور مطلقاً رہنا واجب ہے، آغا خامنائی میں بھی اختیار ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ تینوں مراجع کے نزدیک وہ مسائل جو جدید مسائل ہیں جس میں پچھلوں کا کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے، جہاں پر آپ جا بھی سکتے ہیں تو جو فتویٰ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے، تو اس میں آپ نے بہرحال نئے مجتہد جو جس کی طرف رجوع کیا ہے انہی کے فتووں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور انہی کے مطابق آپ کو اپنی زندگی پھر گزارنی پڑے گی. یہ جو پیچھے رہنے کا آپشن ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب پرانے مجتہد کے فتاویٰ، ایک چیز فرض کریں ان کے زمانے میں تھی نہیں، آج وجود میں آئی ہے، تو اب جو آج وجود میں آئی ہے تو وہ پہلے سے ہی تو ان کے پاس علم غیب تو نہیں تھا کہ پہلے سے ہی فتوے دے کے رکھیں. بس مثال دے رہا ہوں، میں ایگزیکٹ ہو سکتا ہے نام بھی ہو، یہ مطلب فرض کریں کریڈٹ کارڈ آغا خوئی کے زمانے میں نہیں تھا، اب کریڈٹ کارڈ وجود میں آ گئے ہیں، تو یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے لیے پھر اب ہمیں آغا سیستانی کی بات کو ماننا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یا کوئی آغا خامنائی کی تقلید میں ہے تو اس کو آغا خامنائی کے فتووں کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. خلاصہ کلام یہ کہ مردہ پر باقی رہنے کے لیے بھی زندہ کی سٹیمپ لگوانی پڑے گی، بغیر زندہ کی طرف رجوع کیے آپ مردہ پہ باقی نہیں رہ سکتے. اچھا، بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا فرض کریں آغا خوئی کا انتقال ہوا، میں نے وہیں پہ جھٹ سے آغا خوئی ہی کی توثیق کھولی، اس میں دیکھا آغا خوئی نے لکھا ہوا ہے کہ مردہ مجتہد پہ باقی رہنا جائز ہے، تو میں نے باقی رہنا شروع کر دیا. یہ غلط طریقہ ہے. تو یہ تو مسئلہ ہی یعنی فات المفتی فات الفتویٰ، مفتی کے فوت ہوتے ہی فتویٰ ہو گیا فوت. آغا خوئی کی توضیح المسائل ہو گئی انویلڈ آغا خوئی کے انتقال پر. اب مجھے آغا خوئی کا مسئلہ تھوڑی کھول کے دیکھنا ہے، مجھے یہ والا مسئلہ
اس زندہ مجتہد کا کھول کے دیکھنا ہے کہ جس کو میں عالم سمجھتے ہوئے جس کی طرف رجوع کر رہا ہوں. اب وہ اگر آغا سیستانی ہے تو میں نے بتا دیا, آغا رہبر ہیں تو وہ بھی بتا دیا, اور آغا بشیر ہیں تو وہ بھی بتا دیا. تینوں کا الگ الگ رائے ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اچھا, ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دوں, وہ یہ کہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا جو مردہ مجتہد ہے اور آپ جو آغا سیستانی کی طرف فرض کریں رجوع کر رہے ہیں, تو بیچ میں ایک نہیں 2-3 فقہا کا انتقال ہو چکا ہے. مثلا فرض کریں آغا خوئی کے بعد میں گیا آغا روحانی, آغا روحانی کے بعد ظاہراً آغا گل پائگانی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے مزید تو شاید آغا عراقی, بیچ میں بھی ایک آدھ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھے, اور اب آغا سیستانی مثلا, تو بیچ میں تو 3-4 آ گئے. تو آپ نے کہا جی مردہ مجتہد میں باقی رہنا واجب ہے, تو 4 میں سے کس کے اوپر باقی رہیں گے بھائی؟ یہ بھی تو طے کرنا پڑے گا نا کہ بھائی 4 مجتہدین کی میں تقلید کر کے آغا سیستانی تک پہنچا ہوں. آغا سیستانی کی توضیح کھولی, انہوں نے لکھا جی مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا واجب. تو اب میرے پاس تو ایک مردہ تھوڑی ہے, کوئی لسٹ ہے مردوں کی, اب کس پہ باقی رہوں؟ تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ان 4 کو لائن میں کھڑا کرو, اپنے ذہن میں تو کھڑا کر سکتا ہے نا, باہر نہیں کھڑا کر سکتے لیکن ذہن میں تو کھڑا کر سکتے نا. اپنے ذہن میں 4 کو لائن میں کھڑا کرو اور 5واں مجھے ان کے ساتھ رکھ دو. اب چیک 4 کو میرے ساتھ ٹیلی کرو کہ ان میں سے کس کا علم ہے جو مجھ سے زیادہ ہے یا آپس میں سب سے زیادہ, یعنی ان 5 میں سے جس کا علم سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہو آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. فرض کریں اے بی سی ڈی اور آغا سیستانی ای, درست. آپ نے کہا جی سی, اس کا علم زیادہ ہے تو آپ کو سی سے سٹارٹ لینا پڑے گا, اے اور بی ختم ہو جائیں گے. آپ نے کہا بی, تو بی سے سٹارٹ لیں گے, اے ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا اے, تو اے پہ لے جائیں گے آپ. تو جو آپ کی نظر میں ابھی بھی آغا سیستانی سے عالم ہے اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, اور پہلے والوں کو یا درمیان والوں کو آپ سکپ کر دیں گے. اچھا, یہ سکپ تقلید کی حد تک ہے. اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے احتیاط واجب کا. احتیاط واجب میں آپ فی العالم کی طرف رجوع کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو اسی سیکوینس سے جانا پڑے گا کہ ان میں سے جن کی تقلید کی آپ نے. دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آغا گل پائگانی میں یہ ہوا تھا, آغا گل پائگانی میں 2 کام عجیب و غریب ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی جو مرجعیت تھی نا وہ شیعہ سے نکلی تھی. ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کا شیعہ تھا آغا گل پائگانی, حالانکہ وہ علمی حلقوں میں علمی اعتبار سے اتنے اوپر نہیں تھے, لیکن جب آغا خمینی کا انتقال ہوا ہے تو ایک شیعہ بن گیا آغا گل پائگانی کی عالمیت کا. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرا جو ہے بہت کم مدت آغا گل پائگانی آغا خمینی کے بعد زندہ رہے ہیں. تو بعض اوقات تو صرف یہ ہو کہ میں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ ان کی تقلید کروں گا ان کے بعد, اور ان کا انتقال ہو گیا, یعنی میں نے ان کے کسی بھی مسئلے پر عمل کیا ہی نہیں. اور نارملی ہوتا بھی یہی ہے, کیونکہ آپ نے تو ایک مسئلے پر عمل کرنے کے لیے زندہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو کہ وہ مردہ مجتہد کی تقلید کو جائز مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ایک کی طرف رجوع کر کے, مثلا آپ نے آغا سیستانی کی طرف رجوع کیا, لیکن آغا سیستانی کی کتنے مسئلوں پر عمل کیا ہوگا؟ ان کے باقی آغا خوئی پہ یا آغا خمینی پر ہیں, لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ صرف اسی ایک مسئلے پر عمل کیا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. آغا عراقی کا بھی بہت کم مدت تھی. یہ جو 2 بزرگان ہیں ان کی مدت بہت کم رہی ہے, تو سمجھے بس صرف نام کی تقلید ہوئی ہے ابھی. تو ان کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط واجب میں. جن کی آپ نے باقاعدہ تقلیدیں کی ہیں ان کو لائن میں کھڑا کریں, اور اسی سیکوینس کے مطابق آپ احتیاط واجب میں رجوع کریں گے کہ جو سیکوینس آپ کے حساب سے علمی اعتبار کی ابھی. مثلا فرض کریں, میں نے کہا نا اے بی سی ڈی ای, فرض کریں سی ایسے تھے کہ جن کی نام کی تقلید تھی, ان کو نکال دیں, اسکپ ہو جائیں گے. باقی بچ گیا اے بی ڈی اور ای کی تو آپ ابھی رجوع کیے. اب فرض کریں آغا خوئی اے ہیں, ان کی احتیاط واجب تھی اور آپ پہلے اسی سیکوینس پہ آگے بڑھتے رہے ہیں, تو اسی سیکوینس کے مطابق آپ بی کو دیکھیں گے, بی کے بعد ڈی کو دیکھیں گے, سی تو بیچ میں اسکپ ہو گیا, اور ڈی کے بعد آپ ای کو دیکھیں گے, درست. اور اگر ان سب کی احتیاط واجب ہو تو پھر ای سے آگے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا,
یہ ایک خلاصہ ہے اس بات کا کہ آپ کو مردہ مجتہد کی تقلید والا مسئلہ. جی چینج کیسے نہیں کر سکتے؟ اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے میری بچی. بالکل دیکھنا پڑے گا. مردہ آپ کو مردہ سے زندہ پر آنا ہے اور زندہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میں تو چینج کر لوں, میں تو بس آغا سیستانی کو شروع کر دوں, وہ کہنے پیچھے جاؤ, آپ کہنے نہیں آگے آؤ, تو یہ آگے پیچھے والا دھکم پہلی نہیں چلے گی. جی وقتی طور پر بھائی اگر آپ آگے فرض کریں ایسے شخص کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے جو کہتے ہیں مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی, تو پھر تو وہ بیکار ہوگی نا توضیح آپ کے لیے. جدی والے کو دے دیں, کسی لائبریری میں رکھوا دیں. بھائی جائز ہو گئی تو میں نے بتایا نا, تو پھر تو اسی توضیح پہ عمل کریں گے نا, ظاہری بات ہے. وہ جو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے اس کو نہیں دیکھ سکتے آپ. جو میں نے کہا نا اس کو رکھ دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ کہ زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے مردہ مجتہد کی توضیح میں نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اس کو زندہ مجتہد کی توضیح میں دیکھا جائے گا, جس کی طرف اب آپ رجوع کر رہی ہیں آغا مثلا سیستانی یا آغا خامنائی, ان کی توضیح میں دیکھا جائے گا. درست, یا ان کے مسائل میں دیکھا جائے گا, کیونکہ آغا خامنائی کی توضیح تو ہے نہیں. خوب, یہ ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی مردہ مجتہد کے حوالے سے. دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہاں پر یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جو آسان ترین ڈیفینیشن کی جاتی ہے عادل کی وہ یہ ہے کہ عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے واجبات پر عمل کرے اور اپنے آپ کو محرمات سے بچائے. یہ ایک بہت ہی آسان فہم عوامی ڈیفینیشن ہے عادل کی, کہ جو اپنے واجبات کو انجام دیتا ہو اور اپنے آپ کو محرمات سے بچاتا ہو. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون عادل ہے؟ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ کون عادل ہے. مثلا پیش نماز کے لیے بھی شرط ہے کہ جی عادل ہونا چاہیے. اب کوئی سینگ تو ہوتے نہیں, ہم دیکھیں سینگ نظر آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں جی یہ عادل ہیں, اور بغیر سینگ کے تو عادل نہیں ہیں. ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے. جو عادل ہے وہ بھی بغیر سینگ کے ہے, اور جو غیر عادل ہے وہ بھی بغیر سینگ کے. تو اب ان دو بغیر سینگ والوں افراد کے درمیان ہم کیسے عادل کو طے کریں گے؟ ایکس وائی, کوئی علامت تو ظاہری علامت تو کوئی ہے نہیں. دیکھیں دین پر عمل کرنا, واجبات کو انجام دینا, محرمات سے پرہیز کرنا, اب اس کے نتیجے میں کوئی ظاہری علامت تو وجود میں نہیں آتی نا, کہ آپ کہیں جی وہ فرض کریں کوئی وہ علامت ہے تو ٹھیک ہے یہ عادل ہے, اور علامت نہیں ہے تو عادل نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. پھر کسی کے عادل ہونے کو کیسے طے کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ بتانے سے پہلے ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دین میں, اسلام میں, حسن ظن. یہ زے والی ظن نہیں ہے, یہ زوئیں والی ظن ہے. حسن ظن یعنی کیا؟ اچھا گمان کرنا کسی کے بارے میں. روایتوں میں بھی یہ بات ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے, حتیٰ مثلا شراب خانے سے بھی نکلتے ہوئے دیکھو تو پازیٹیو سوچو اس کے بارے میں. ہم لوگ تو پازیٹیو کو بھی نیگیٹو ماشاءاللہ سوچتے ہیں, اتنے ہنرمند ہیں. جو صحیح بھی کر رہا ہوگا تو اس کے لیے خود ہی سے ہم نیتیں بناتے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوگا. اور شریعت کہتی ہے کہ غلط کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اس کو صحیح پہ حمل کرو. یعنی عجیب, واقعاً اس باب کی روایتیں بڑی عجیب ہیں. آپ لوگ اگر تھوڑا سا معلومات کرنا چاہیں تو گوگل علیہ السلام پہ جائیے گا, اس پہ حسن ظن لکھیے گا, لیکن ساتھ قید لگائیے گا حسن ظن ائمہ علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں, ورنہ زیادہ تر تو سنی سائٹس آ جاتی ہیں. جب تک آپ یہ روایتوں کی قید نہیں لگائیں گے, ائمہ کی قید نہیں لگائیں گے, ائمہ معصومین کی, وہ پھر ورنہ پھر سنی سائٹس بھی آ جاتی ہیں. اس میں بھی آ جاتی ہیں لیکن اس میں پھر شیعہ سائٹس بھی ہوتی ہیں. آپ صرف اٹھا کے دیکھیں حسن ظن کے بارے میں. بعض روایتوں میں یہاں تک جملے موجود ہیں کہ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں میں نے یہ کام نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں 50 آدمی قسمیں کھائیں کہ اس نے یہ کام کیا, اس کی تصدیق کرو, ان کو چھوڑ دو.
50 آدمی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ خود کہہ رہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، روایتیں کہتی ہیں اس کی تصدیق کرو، ان کو چھوڑ دو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 50 تو بہت ہوتے ہیں، ہم تو بغیر قسمیں کھانے والوں کو اس کو رد کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس پہ تہمت، اس پہ تہمت، اس کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں بدگمانی۔ تو ایک عنوان ہے حسن ظن، یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ لیکن اچھا گمان رکھنا ایک بات ہے، اچھا سمجھنا دوسری بات ہے۔ اچھا گمان رکھنے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں کہ اس کو اچھا آدمی بھی سمجھ لو۔ آپ نے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کو 5 لاکھ روپے پکڑا دی کہ بیٹا یہ جا کے دیا، اور وہ غائب ہو گیا، تو قصوروار کون ہے اس میں؟ آپ کہیں یار یہ اچھا امام نے کہا تھا اچھا گمان رکھو، ہم نے تو اچھا گمان رکھا تھا، اس نے تو اتنا بڑا ڈز مار دیا۔ اچھا گمان رکھو یعنی اس کے بارے میں اچھا سوچو، نہ یہ کہ اس کو اچھا سمجھو بھی، یہ الگ باتیں ہیں دونوں۔ سمجھنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، سوچنے کے لیے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنا صرف ذہنی جمع خرچ ہے کہ اس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں ہمیشہ کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کر رہا ہوگا، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ گناہ کا کام ہے، یا کوئی بھی اس کے بارے میں اچھے پازیٹیو رائے رکھو۔ لیکن پازیٹیو رائے رکھنے کا مطلب نہیں کہ اس پر اعتماد بھی کرو۔ رسول خدا ایک آیت ہے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس کو جا کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ رسول خدا کے بارے میں کہا یہ تو کان ہے، ہوا اذن۔ کان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے آ کے کچھ بولا کان نے سن لیا، اس نے آ کے کچھ بولا کان نے سن لیا، تو تیسری نہ آیا۔ کان کا کام صرف سننا ہوتا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا کان۔ رسول خدا کے بارے میں لوگ کہتے تھے ہوا اذن، یہ تو کان کی طرح ہے، ہر کسی کی سن لیتے ہیں۔ خدا نے کہا ہوا اذن خیر، وہ تمہارے لیے بہترین کان ہے۔ وہ اللہ ہر کسی کے اوپر اگر وہ ترتیب اثر دینے لگے تو پتہ نہیں معاشرے کا کیا حال ہو۔ لہذا کان ضرور بنے آپ، لیکن اذن خیر بنے۔ اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر حسن ظن رکھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت ہی نائس آدمی ہو گیا، بہت ہی گریٹ آدمی ہو گیا، لہذا اس کو گریٹ سمجھتے ہوئے اپنا پورا گھر گھرستی اس کے حوالے کر دیں آپ۔ یہ کبھی بھی حسن ظن کا مطلب نہیں ہوتا۔ اور البتہ پھر ہر چیز کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے نا، کہ کب رکھنا چاہیے کب نہیں رکھنا چاہیے۔ آخری زمانے کے بارے میں کچھ روایتیں الگ ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ تو حسن ظن سے کبھی بھی کسی کی عدالت ثابت نہیں ہوتی۔ حسن ظن رکھو کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عادت، مثلا فرض کریں آپ نجف گئیں، پیش نماز کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا جی وہ آقا نے کہا تھا حسن ظن رکھو، حسن ظن رکھو یعنی اچھا آدمی ہو گیا، جب اچھا آدمی ہو گیا تو کھڑے ہو جائیں پیچھے نماز پڑھنے۔ ایسا نہیں ہے، حسن ظن سے عدالت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر کیسے ثابت کریں بھائی؟ ایک اور ٹائٹل ہے شریعت میں حسن ظاہر۔ حسن ظن اور حسن ظاہر دو الگ الگ عنوان ہیں۔ حسن ظاہر کا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر نیک آدمی ہیں، تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے نا کہ ظاہری، مثلا ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے بارے میں آپ حسن ظن تو رکھ سکتے ہیں کہ وہ غلطی سے گھس گیا ہوگا کسی کے گھر میں، لیکن اس کا ظاہری عمل کیا ہے؟ چوری کر رہا ہے، تو ظاہری عمل کی تصدیق نہیں کرنی آپ نے۔ تو حسن ظاہر ہمیشہ عمل سے بنتا ہے، لہذا کہتے ہیں کہ اگر توضیح المسائل بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں تقلید کے مسئلے میں عادل کون ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ اگر اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے یا جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتے وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، یعنی ظاہری طور پہ ہم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو لوگوں کا مال کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھا، امانت رکھوائی تو اس نے امانت ہمیشہ واپس کیا، امین آدمی ہے، یہ اس کا حسن ظاہر ہے۔ حسن ظاہر سے عدالت ثابت ہوتی ہے، حسن ظن سے عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ حسن ظاہر یعنی اس کا ظاہری رویہ، اس کا ظاہری عمل، ظاہری طور پر اگر اس کا عمل
دیکھیں ظاہری کی جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر میں کیا کر رہا ہے, چھپ چھپا کے کیا کرتا ہے, وہ نہیں, ہمیں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مولانا صاحب کے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیں, دیکھیں مولانا صاحب راتوں میں کیا کرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, ان کے گھر میں کون سا میڈیا ٹی وی چل رہا ہے, کون سا چینل باہر اور کون سا چینل, یہ اتنی جانچ بلکہ روایتوں میں ہے. اب وہ 3-4 چیزیں ہیں, مجھے ساری تو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ, لیکن روایتوں میں ہے کہ کچھ چیزوں کی گہرائی میں نہ جاؤ, اس لیے کہ اگر ان کی گہرائی میں گئے تو جو مل رہی ہیں ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے. ان میں ایک عالم ہے, عالم کی ڈیپتھ میں نہ جاؤ, اس لیے کہ اگر ڈیپتھ میں گئے تو جو مل رہے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی. ایک اس میں حلال گوشت ہے کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے, اس کی ڈیپتھ میں نہ جاؤ. ظاہری طور پر اگر شرائط کے مطابق اتر رہے تو ٹھیک ہے, کافی ہے, تمہارے لیے حلال ہو گیا. اما آپ جا کے چیک کرو کہ اس نے صحیح طرح سے ذبح کیا ہے نہیں کیا ہے, کیا نہیں کیا, قبلہ رخ ٹھیک ہوا تھا, گردن صحیح کی تھی, پیر صحیح کیے تھے, ان چکروں میں پڑو گے تو گوشت سے محروم ہو جاؤ گے. ایک دوست کے بارے میں ہے ظاہر, ایک ان میں دوست ہے کہ جو اچھا دوست, اگر ظاہری طور پہ اچھا دوست مل رہا ہے تو بس ظاہر کی حد تک رہو, پیٹھ پیچھے تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے اور کیا سوچتے اور کیا نہیں سوچتا, ان چیزوں میں نہ پڑھو. اگر پڑھ گئے تو اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے. تو یہ 3 چیزیں تو بہرحال مجھے یاد ہیں, اب چوتھی اور تھی یا نہیں تھی یا یہی تھی, اب یہ میرے ذہن میں اتنا نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ حسن ظاہر یعنی اس کا ظاہری لوگوں کے درمیان جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اگر دینداروں والا ہے تو یہ کافی ہے. اس سے آپ اس کی عدالت کو نکال سکتے ہیں اور اس کو عادل مان سکتے ہیں. اگر ظاہری رویہ اس کا, ظاہری عمل, ظاہری اٹھنا بیٹھنا اس کا دین کے مطابق ہے. چھپ چھپا کے کیا کرتا ہے اس میں جانے کی ضرورت. تو حسن ظن سے عدالت ثابت نہیں ہوتی, حسن ظاہر سے عدالت ثابت ہوتی ہے. اور حسن ظاہر کافی ہے ہمارے لیے, مزید اس سے زیادہ تحقیق میں جانا ضروری نہیں ہے. یہ ایک مطلب. یہیں پر ایک آدھ چھوٹی سی بات, کیونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ یہیں پر ہی مطلب آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں اتباعت عالیہ ایران, عراق, اور اب ظاہری بات ہے مکہ مدینہ, انسان کا دل ہوتا ہے کہ اتنی متبرک جگہ پر آیا ہوا ہے. اور دیکھیں یہاں تو انسان کی 10 مصروفیات ہوتی ہیں, تو ان مصروفیات میں ممکن ہے آپ کہیں جی میں نماز پڑھ لیتی ہوں, بڑی غنیمت ہے, چہرے سے دیکھے آپ کو یہ کہا جائے اول وقت جا کے جماعت جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو مشکل ہوتا ہے انسان اپنے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اس قسم کی چیزوں میں, صرف وہی افراد نارملی اس قسم کی چیزوں میں پڑھتے ہیں کہ جو تھوڑے سے جن کے پاس فرصت کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, ورنہ مشکل ہوتا ہے. تو اتفاقی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان زیارتوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو سبھی فارغ ہوتے ہیں, مرد بھی فارغ تو عورتیں بھی فارغ. تو وہاں جا کے پھر دین کا جوش بھی زیادہ چڑھتا ہے لوگوں کے اوپر کہ یار آئے ہوئے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے, تو چلو حرم میں جا کے نماز پڑھ لیں, چلو جماعت سے جا کے نماز پڑھ لیں. تو وہ شوق جاگتے ہیں. دیکھیں ایک مسئلہ آقا کے استفتاحات میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ پیش نماز کے لیے بھی شرط کی گئی کہ اس کو عادل ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عادل نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. عادل ہونا ثابت ہونا چاہیے. اچھا ایک آدمی ہے آپ نہیں جانتے, مثلا فرض کریں آپ کسی مسجد میں نماز پڑھتی ہیں اور ہمیشہ جو اس مسجد کے پیش نماز ہیں وہ شریف آدمی ہیں, سیدھے سادھے آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں, ان کی عدالت آپ کو معلوم ہے حسن ظاہر کی وجہ سے بالفرض. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بیمار پڑ گئے, انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا. اب وہ کسی اور کون ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو سوال پہلا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے, کیونکہ بھیجا تو انہوں نے, لیکن اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اصل جواب اس کا یہ کہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو اس کی عدالت معلوم نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. اچھا نہ پڑھ سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق آدمی ہے, نہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے عدالت معلوم نہیں ہے. تو یہ آدمی ہمارے لیے مجہول الحال ہے, ان کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے. نہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ فاسق ہیں, دو الگ الگ باتیں نا. ایک مرتبہ آپ کسی کے بارے میں کہ مجھے معلوم ہے یہ فاسق آدمی ہے, ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم یہ عادل ہے یا فاسق ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. تو کچھ بھی معلوم نہ ہونا اس کو کہتے ہیں مجہول الحال ہے آپ کے لیے, اس کی حالت نہیں معلوم, نہ عدالت معلوم
نہ فسق معلوم. ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاسق آدمی ہے, یا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادل آدمی ہے. معلوم ہے کہ فاسق آدمی ہے, نہیں پڑھ سکتے. معلوم ہے کہ عادل آدمی ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ جو تیسری کیٹیگری بن رہی ہے مجہول الحال, اس کا حکم وہی ہے جو فاسق والا ہے, اگرچہ یہ فاسق ہونا اس کا ثابت نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ شرط جو ہے وہ عدالت کی ہے اور وہ طے ہونی چاہیے, وہ طے نہیں ہے اس کے اندر. لہذا اگر آپ نجف, کربلا, سامرہ, کاظمین, مشہد, قم, شام, مکہ مدینہ تو خیر ابھی فی الحال چھوڑ دیں, وہاں تو مسئلہ کہانی ہی دوسری ہے, لیکن ان علاقوں میں جہاں آپ جاتے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھانے والے آپ کے اپنے شیعہ علماء ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے جماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ وہی 3 صورتیں. اگر آپ کو معلوم ہے ان کی عدالت تو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو, حالانکہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر ان کا فسق معلوم ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ مجہول الحال ہیں آپ کے لیے تب بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ. کتنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اچھا اب آپ کہیں کون ہے سے مراد اس کا نام, نسب, حسب نہیں, یہ ضروری نہیں, لیکن کون ہے سے مراد یہ کہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں, کتنوں کو معلوم ہوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا. ابھی تو پچھلی تقلید بھی باقی ہے, یہ دوسری چیز ہے جو گئی. درست. تو قاعدتاً تو بھلے اگر آپ نے کسی ایسے کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کی حالت آپ کو معلوم نہیں ہے, تو وہ نماز آپ کی کافی نہیں ہے. قاعدتاً ان نمازوں کی آپ کو تکرار کرنی پڑے گی. درست. البتہ بھی ٹھیک کرتا ہوں, تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. درست. اب کیا کریں گے؟ ایک طریقہ جو یہ نمازیں صحیح ہونے کا یہ کہ آپ کو دیکھیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض خصوصیات کی وجہ سے آپ کو اطمینان آ رہا ہے کہ یہ عادل ہیں. مثلا کیا؟ مثلا فرض کریں کہ اتنا بڑا مرکز علم نجف, تو وہاں کوئی فاسق آدمی کو تو نہیں کھڑا کریں گے نا. ابھی تو سب کے منہ سے بے شک ہی نکلے گا, کیونکہ نمازیں جو لٹکی ہوئی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی نمازیں جو لٹکی ہوئی ہیں تو بے شک ہی منہ سے نکلنا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اطمینان آ گیا. یا آپ نے جا کے دیکھا وہ اتنے سارے تو مولوی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ہر دوسرا آدمی امامہ پوش ہے مثلا, آپ کو اطمینان آ گیا. یعنی کوئی بھی, یہ سارے وہ طریقے ہیں جو عقلائی طریقے ہیں. کسی بھی عقلائی طریقے سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ جو پڑھانے والا ہے کوئی بھی ہو, پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں وہ بھی الٹا پیچھے سے, لیکن کوئی بھی ہے عادل ہے, اگر یہ اطمینان آ گیا تو نمازیں صحیح ہیں, گزشتہ بھی اور آئندہ بھی. اور اگر یہ اطمینان نہ آئے تو نہ گزشتہ نمازیں صحیح ہوں گی اور نہ آئندہ آپ ان کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے, اور نارملی یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان کو اطمینان آ جاتا ہے, مجمع دیکھ کے, لوگ دیکھ کے, جگہ دیکھ کے. میں نے کہا نا قم جیسی جگہ مرکز ہے علم کا. اب آپ کہیں وہاں پہ کسی فاسق آدمی کو لا کے کھڑا کریں گے کیا؟ وہاں پہ عام طور پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آیت اللہ لوگ ہوتے ہیں, بعض ان میں آیت اللہ العظمیٰ بھی ہوتے ہیں, جیسے آغا زنجانی حرم میں نماز پڑھاتے ہیں, ان کا نام مراجعین میں آتا ہے, ان کا ان ٹاپ کے پہلے دوسرے کے اندر ان کا نام آتا ہے, اتنے علمی آدمی ہیں. تو نارملی انسان کو اطمینان حاصل ہو ہی جاتا ہے. خوب, اب آخری بات آج کی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آج کی بات ختم کروں کہ وہ جو ہماری تقلید اٹکی تھی, اب اس کو کس صورت میں اٹکی تھی؟ تردید والی. دیکھیں اس کا آغا سیستانی نے جو حل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو, کیونکہ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتی ہے گواہیوں کے اوپر نا, یہ جو دو یہ کہہ رہے ہیں, دو یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم نے کہا یہ ٹکرا ہو جائے گا. جو دو اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ, اور جو دو اس کی گواہی دے رہے ہیں, ان میں سے یہ گواہ کس کے مضبوط ہیں؟ جس کے گواہ زیادہ قوی ہوں گے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے گا. درست. اور آغا سیستانی کی گواہی دینے والوں میں بڑے بڑوں کے نام ہیں, اس لیے اس اعتبار سے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ آغا سیستانی کی جو ہے تقلید اگر کی جائے تو وہ انشاءاللہ العزیز, باقی تو اللہ ہی جانتا ہے, وہ مجزی ہو جائے گا انسان اور بری ذمہ ہو جائے گا. یہ آپ کی
البتہ میں نے کہا تو تھا نیچے کہ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا پورا ہو جائے، لیکن ایک آدھ چیز اور باقی رہ گئی ہے کہ وہ خاص 2 منٹ ہیں، چلے میں کوشش کرتا ہوں 2 منٹ میں وہ ایک مسئلہ تو کم سے کم آپ کو بتا دوں جلدی والا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مدت تک بغیر تقلید کے عمل کرے، یا جو تقلید کی تھی آج پتہ چلا وہ باطل تقلید تھی، تو وہ بھی گویا بغیر تقلید والی ٹائپ ہی ہو گئی، تو اس کے گزشتہ اعمال کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ اعمال احتیاط کے مطابق ہیں تو اوکے ہیں، اگر گزشتہ اعمال اس کی تقلید کے مطابق ہیں کہ جس کی تقلید آپ کی ذمہ داری ہے تو بھی اوکے ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر اعمال میں کہیں فرق آ جائے تو اس میں میرے خیال میں اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ کوئی اتنا بڑا فرق آئے کہ اگر وہ پلس یا مائنس جو بھی ہو رہا ہے آپ کی نماز میں، مثلا وہ ایسا ہو کہ اگر آپ نے بھولے سے بھی وہ غلطی کی ہو تو وہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، تو پھر آپ کی وہ نماز، مثلا رکوع آپ نے نہیں کیا، آپ بغیر رکوع کے نماز پڑھتی رہیں، اب پتہ چلا کہ وہ تو رکوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے مثلا، تو یہ رکوع کی کمی ایسی چیز ہے کہ اگر بھولے سے بھی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز باطل ہوگی، ورنہ تقریباً صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ آپ کی پچھلی عبادتیں کم سے کم اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیسی ہیں چیک کر لیں، میچ کر رہی ہیں تو اوکے ہو جائیں گے۔ یا ایک آسان طریقہ جو شاید آج کے لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم لوگ بھلکڑ قسم کی قوم بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، مجھے یاد ہی نہیں کہ پہلے میں نے کیسے عمل کیا ہے۔ مثلا فرض کریں آج جنہوں نے 15 سال پہلے حج کیا تھا ان سے پوچھیں کیسے حج کیا تھا، کہتے ہیں یاد تھوڑی ہے کوئی، تو وہ 15 سال پرانا حج آپ اس کو صحیح مانیں گے اگر آپ کو اس کی کیفیت یاد نہ ہو کہ آپ نے وہاں پہ کیا کمی بیشی کیا اونچ نیچ کی ہے، تو اس عبادت کو آپ صحیح مانیں گے۔ یہ 2-3 صورتیں اس کی صحیح ہونے کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔